اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 158۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اے پیارے نبی، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، بے شک میں اس اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے امی رسول اور نبی پر۔ جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلمات پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ یہ آیت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت کے اس بات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کائنات کے انسانوں، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی نوع انسانی کے نجات دہندہ اور رسول ہیں۔ اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں، نہ کسی اور مذہب میں۔ نجات اور ہدایت اگر ہے، اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کوئی جو ہے منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اسے ہی اختیار کرنے میں ہے۔ اس لیے ہم بھی اعلان کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجموعے میں جب بیان کرتے تھے تو یہ آیت ضرور پڑھتے تھے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اے دنیا والو، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لو۔ دوسرا، اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامی کہا گیا ہے۔ یہ آپ کی خاص صفت ہے۔ امی کے معنی ہے ان پڑھ، یعنی آپ نے کسی استاد سے کوئی چیز پڑھی نہیں ہے، کسی سے کسی قسم کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم پیش کیا، اس کے اعجاز و بلاغت کے سامنے دنیا بھر کے فصحا بلغاء عاجز آ گئے، اور آپ نے جو تعلیمات پیش کی ان کی صداقت اور حقانیت کی ایک دنیا معترف ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ورنہ ایک امی نہ ایسا قرآن پیش کر سکتا ہے اور نہ ایسی تعلیمات بیان کر سکتا ہے جو عدل اور انصاف کا بہترین نمونہ اور انسانیت کی فلاح اور کامرانی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہیں اپنائے بغیر دنیا حقیقی امن و سکون اور راحت اور عافیت سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ساری دنیا کو علی الاعلان دعوت ہے، کامیاب ہونا ہے تو ہمارے ایک اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لو۔ عرب میں یہودی قبائل آباد تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ فخر تھا کہ ان کے پاس خدا کی مقدس کتاب ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنے سے باہر کسی سچائی کو ماننے کے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ان کا یہ احساس کہ وہ سب سے بڑی سچائی کو لیے ہوئے ہیں، ان کے لیے کسی دوسرے کی طرف سے آنے والی سچائی کو قبول کرنے میں مانع ہو جاتا ہے۔ یہی حال یہود کا ہوا
کہ ان کی بہت بڑی اکثریت ضد اور تعصب کے نفسیات میں مبتلا ہو گئی۔ صرف چند لوگ عبداللہ ابن سلام وغیرہ ایسے نکلے جنہوں نے کھلے ذہن کے ساتھ اسلام کو دیکھا اور انہوں نے اپنی دنیاوی عزت کی پرواہ کیے بغیر اس کی صداقت کا اعلان کیا اور اپنی دنیاوی زندگی کو اس کے حوالے کر دیا۔ عام دو لوگوں کو دعوت ہے، سارے چودھریوں کو، کہ اسلام کو کھلے دماغ سے دیکھو اور کھلے دماغ سے سوچو اور نفسانیت کے چکر میں مت پڑو اور ایک اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو تسلیم کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔